قرآن پاک میں کم و بیش 82 مقامات پر زکوٰۃ کا تذکرہ نماز جیسی اہم عبادت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ پیارے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو دیگر ارشادات کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان لوگوں کو بتانا کہ اللہ عز و جل نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے جو مالداروں سے لے کر فقراء کو دی جائے گی۔ صدقہ کی کتنی اقسام ہیں؟ 1، 2، 3، 4۔ صدقہ کی 2 اقسام ہیں، نفلی صدقہ، واجب صدقہ۔ نفلی صدقہ جو وقت اور مقدار نیز ہر قسم کی شر سے پاک ہو۔ واجب صدقہ واجب ضروری جس کی مقدار اور وقت شریعت کے مطابق تعین ہو، مثلا زکوٰۃ، فطرانہ وغیرہ۔ زکوٰۃ اسلام کا کون سا رکن ہے؟ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا؟ اسلام کے 5 رکن ہیں جس میں سے زکوٰۃ کا نمبر تیسرا ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ صاف کرنا، پاک کرنا، پاکیزہ کرنا، تقسیم کرنا۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاکیزہ کرنا یا پروان چڑھنے کے ہیں، مطلب جس مال پر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں بقایا سارا مال پاکیزہ ہو جاتا ہے اور مال میں برکت ہوتی ہے۔ صدقہ فطرانہ کن لوگوں کو دیا جاتا ہے؟ دوستوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، غریبوں اور مسکینوں کو۔ صدقہ اور فطرانہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جس سے وہ بھی اچھے طریقہ سے عید کی خوشیاں منا سکیں۔ نیز صدقہ فطرانہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت کا ذریعہ بھی ہے۔ مسلمانوں پر زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ شعبان 1 ہجری، شعبان 2 ہجری، شعبان 3 ہجری، شعبان 4 ہجری۔ نماز شب معراج کے موقع پر فرض ہوئی، اس کے بعد روزہ اور زکوٰۃ 2 ہجری اور حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ صدقہ فطرانہ کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ غریبوں کی مدد کرنا، معاشرتی فلاح بہبود میں حصہ ڈالنا، مستحق لوگوں تک زندگی گزارنے کا سامان پہنچانا، یا پھر تینوں آپشنز۔ زکوٰۃ ادا کرنا مال کی پاکیزگی اور اضافے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کا بنیادی مقصد غریبوں کی مدد کرنا، معاشرتی فلاح بہبود میں صاحب ثروت لوگوں کا حصہ ملانا اور مستحق لوگوں تک زندگی گزارنے کا سامان بہم پہنچانا ہے۔ قرآن پاک میں زکوٰۃ کا ذکر کتنی بار کیا گیا ہے؟ 80، 82، 84، 86۔ قرآن پاک میں کم و بیش 82 مقامات پر زکوٰۃ کا تذکرہ نماز جیسی اہم عبادت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ پیارے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو دیگر ارشادات کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان لوگوں کو بتانا کہ اللہ عز و جل نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے جو مالداروں سے لے کر فقراء کو دی جائے گی۔ سونا کی کتنی مقدار پر زکوٰۃ ادا کرنا ہوتی ہے؟ 7 تولے، 7.5 تولے، 8 تولے، 8.5 تولے۔ 7.5 تولے سونا کی مقدار پر زکوٰۃ ادا کرنا ہوتی ہے۔ چاندی کی کتنی مقدار پر زکوٰۃ ادا کرنا ہوتی ہے؟ 52 تولے، 52.5 تولے، 53 تولے، 53.5 تولے۔ 52.5 تولے چاندی کی مقدار پر زکوٰۃ ادا کرنا ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے؟ مطلب کتنا مال ہو تو کتنی زکوٰۃ ادا کرنا پڑتی ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے آپ کی سہولت کے لیے ایک سمپل سا گوشوارہ بنایا گیا ہے جس میں ایک طرف ایسٹس اور دوسری طرف لائبلٹیز ہیں۔ ایسٹس سے مراد آپ کے اثاثہ جات ہیں اور لائبلٹی سے مراد وہ جو آپ نے کسی کو ادا کرنا ہے۔ ایسٹس میں مثلا کرنسی، سونا چاندی، مال و تجارت، فیکٹری، مکان، پلاٹس، بینکوں میں جمع شدہ رقم، غیر ملکی کرنسی وغیرہ سب شامل ہوتی ہے۔ اور لائبلٹیز میں جو قرض لیا گیا ہو، مکان کی واجب الادا قسطیں، کمیٹی کے بقایا جات، یوٹیلیٹی بلز، بجلی گیس وغیرہ اگر سال پورے ہونے سے پہلے آگے ہوں، پارٹی کی ادائیگیاں، ملازمین کی تنخواہیں، گزشتہ سال کی زکوٰۃ جو ادا نہ کی گئی ہوں۔ ایسٹس فرض کریں ہمارے پاس کل بنتے ہیں
5 लाख और लाइबिलिटीज की रकम हमारे पास बनती है 3 लाख। ज़कात अदा करने का एक सिंपल सा फार्मूला है कि जितना माल हो उस पे कितनी ज़कात अदा की जाए। फार्मूला के मुताबिक कुल माल ज़कात रकम 5 लाख जो कि आपकी एसेट्स में थी, बिनाशुदा रकम 3 लाख जो आपकी लाइबिलिटीज में थी, काबिल ज़कात रकम 2 लाख। ज़कात निकालने के लिए जो काबिल ज़कात रकम हो उसको 40 पर तकसीम करने से मतलूबा जो जवाब आएगा उतनी आपने ज़कात अदा करनी है।